اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر کلمہ گو نے اپنے اپنے تعلق اور واسطے والوں کی درجہ بدرجہ فکر کرنی ہے کہ وہ سب کے سب پورے دین پر کیسے چلنے والے بن جائیں، وہ سب بھی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کی ترتیب بنانے والے کیسے بن جائیں۔ چنانچہ حالیہ تقاضے کے مطابق ہم نے اپنی بیوی، بچوں، ماتحتوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ وہ سب بھی اس آنے والے ماہ مبارک میں اللہ کو راضی کرنے والے کیسے بن جائیں، اور روزہ بھی رکھیں اور جو روزے سے مقصود ہے اس کو بھی حاصل کریں۔ روزے کی فرضیت کا تعلق بلوغت سے ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ لڑکے اور لڑکی پر بالغ ہونے کے بعد نماز ادا کرنا اور روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، اور بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ لڑکے کو احتلام یا انزال ہو جائے اور لڑکی کو حیض آ جائے یا وہ حاملہ ہو جائے۔ اگر بلوغت کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو 15 سال کی عمر ہونے پر انہیں بالغ تسلیم کیا جائے گا اور ان پر نماز اور روزہ فرض ہو جائے گا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس بات کی تاکید کی کہ جب بچہ بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کے ہونے پر نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرنے کا حکم دیا گیا، ان کو سزا دی جائے۔ تو اس طرح بالغ ہونے سے پہلے بھی اگر اندازہ ہو جائے کہ بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو چکی ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی ضرر یا تکلیف نہیں ہوگی، تو سمجھا بجھا کر اس کو روزہ رکھوانے کی کوشش کی جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کی تحمل و برداشت کے موافق روزہ رکھنے کی تاکید کی جائے تاکہ اس کی عادت بن جائے اور وہ بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے روزے رکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ جیسے وہ فضائل اعمال میں مولانا زکریا شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کم سن اور نوعمر بچوں میں دین کا اتنا جذبہ تھا کہ اپنے آپ کو دین پر قربان کر دینے کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ حقیقت میں ان کے بڑوں کی پرورش کا ثمرہ تھا۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ماں باپ اور دوسرے اولیاء سرپرست اولاد کو شفقت میں کھو دینے اور ضائع کر دینے کی بجائے شروع ہی سے ان کی دینی حالت کی خبر گیری اور ان پر تنبیہ رکھیں تو دین کے امور بچوں کے دلوں میں جگہ پکڑیں اور بڑی عمر میں جا کر وہ چیزیں ان کے منزل عادت بن جائیں۔ لیکن ہم لوگ اس کے برخلاف چلتے ہیں، بچے کی ہر بری بات پر بچے کو سمجھ کر چشم پوشی کرتے ہیں کہ بچہ ہے سمجھ جائے گا، بچہ ہے سمجھ جائے گا۔ پھر یہ سمجھ اتنی ناسمجھ بن جاتی ہے کہ وہ پھر ماں باپ بھی اس کے بارے میں ناسمجھ ہو جاتے ہیں، بلکہ زیادہ محبت کا جوش ہوتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ بچے کی بری تربیت دیکھتے ہیں، بری عادتیں دیکھتے ہیں، بچے کی شرارتیں دیکھتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ ڈانس کر رہا ہے، یہ گانا گا رہا ہے، اور دین میں جتنی کوتاہی دیکھتے ہیں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر خود ہی درست ہو جائے گا۔ حالانکہ بڑے ہو کر وہی عادات پکی ہو جاتی ہیں جن کا شروع میں بیج بویا جا چکا تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ بیج چنے کا ڈالا جائے اور اسے گندم پیدا ہو، خیال است و محال است و جنون است۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے میں اچھی عادتیں پیدا ہوں، دین کا اہتمام ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، تو بچپن ہی سے اس کو دین کا عادی بنائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بچپن ہی سے اپنی اولاد کی نگہداشت فرماتے تھے، ان کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، دینی امور کا اہتمام کرواتے تھے۔ جیسے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بخاری شریف میں آتا ہے، ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی رکھی تھی اور روزے سے نہیں تھا، تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا ویلک ویلک، ہلاکت ہو تیرے لیے، وصبیاننا صیام فضربہ، فرمایا تیرا ناس ہو، تیری ہلاکت ہو، ہمارے تو بچے روزے دار ہیں اور تو اتنا بڑا ہو کر بھی روزے نہیں رکھتا۔ تو فضربہ، حضرت عمر نے اس کو مارا،
80 کوڑے مارے اس کو اور مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ آج عاشورے کا دن ہے، یعنی 10 محرم کا دن ہے، سب کے سب روزہ رکھیں۔ ہم لوگ اس کے بعد سے ہمیشہ روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو روئی کے کھلونے بنا کر ہم ان کو دیتے اور بہلاتے، اور افطار کے وقت تک اسی طرح وہ کھیلتے رہتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو روزے کا عادی بنائیں، کہ جہاں تک وہ رکھ سکتا ہے ان کو سحری میں اٹھائیں، سحری اپنے ساتھ کروائیں، اور وہ جتنا رکھ سکتا ہے وہاں تک لے کر جائیں، پھر انشاءاللہ عادت سے عبادت بن جائے گی۔ 10 سال اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کو سحری میں ضرور اٹھائیں اور اپنے ساتھ سحری میں شریک کریں۔ تمام نمازوں میں اور بالخصوص تراویح میں باپ اپنے بچوں کو سمجھا کر مسجد میں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ افطاری کے وقت انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائیں اور اس وقت روزہ کھلنے تک انہیں کچھ بھی نہ کھانے دیں اور نہ کچھ پینے دیں۔ تو اسی طرح بچہ روزہ نہ بھی رکھے تب بھی دن کے جتنے حصے میں روزہ رکھنے کی قدرت ہو بغیر کھائے وہ وقت گزارے۔ بچے کو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں جب کھانے پینے کی حاجت ہو تو اس کو اس چیز کا عادی بنائیں کہ وہ سب کے سامنے کچھ نہ کھائے اور نہ پیے۔ وہ روزانہ خود تلاوت قرآن پاک اور پھر اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر تلاوت کروانا۔ تو روزہ رکھنے کی صورت میں دن میں اس کے سونے کی ترتیب ضرور بنائیں۔ بچوں میں روزے رکھنے کا مقابلہ کروایا جائے اور روزے رکھنے والوں کو مناسب انعام بھی دیا جائے۔ اگر بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے تو پھر اس پر کوئی قضا یا کفارہ تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی اچھے طریقے سے دین کے اعتبار سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔